فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے۔ اشارہ کر دیا گیا دنیا میں تم مسلمانوں کے ساتھ تھے، یہاں تمہارا حشر اور کافروں کے ساتھ ہے۔ یہی نفاق کی حقیقت ہے۔ منافق دنیا میں مسلمان شمار ہوتا ہے، قانون میں مسلمان ہے، آخرت میں جا کر پردہ کھلے گا کہ ایمان کی حقیقت تو تھی ہی نہیں، یہ تو ایک عقیدہ تھا، لیے پھرتا تھا، ایک ڈوگما تھا، دل میں وہ بات نہیں تھی۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، وہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا۔ دل کے اندر ایمان نہیں تو نور کہاں سے آ جائے گا؟ اور دل میں ایمان نہیں تو جو نیکی بھی کر رہے ہیں وہ دکھاوے کی نیکی ہے، وہ دنیا میں لوگوں کے اندر شہرت حاصل کرنے کی نیکی ہے۔ ہاں ایمان یہاں ہے تو اب نیکی جو ہے اس کے اندر نور ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ وَهِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اب تو تمہارا ٹھکانہ تو آگ ہی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہی تمہاری مولا ہے، غم خار ہے، دم ساز ہے۔ کوئی اپنا شکوہ شکایت کرنی ہے، کوئی نالا و فریاد، اسی سے کہو جو کچھ کہنا ہے۔ بئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ سب کچھ اگر آپ نے سن لیا تو اب یہ آپ سے ایک اور سوال اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا وقت آ نہیں گیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور اس کے سامنے کے جو حق میں سے نازل ہو چکا ہے؟ یاد ہے اس قرآن کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں کیا پڑھا تھا؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے اس کو نازل کیا حق کے ساتھ اور یہ نازل ہوا ہے حق کے ساتھ۔ تاخیر، تعویق، یہ کر لوں وہ کر لوں، اس کے بعد بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ ابھی ذرا بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے۔ تعلیم کیا؟ دنیا کی تعلیم، میری تعلیم دنیا کی۔ خود ساری عمر گزار دی ہے جن کوچوں کی سیر کرتے ہوئے انہی کوچوں میں داخل کر رہے ہیں اپنی اولاد کو۔ اور ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے ایسے ناسمجھ لوگ، کچی عمر میں برطانیہ بھیج دیا، امریکہ بھیج دیا، اور پھر روتے ہوئے آتے ہیں بچہ بگڑ گیا، بچے نے یہ کر دیا، بچہ وہ ہو گیا۔ یہ تو حال ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا وقت آ نہیں گیا؟ کس کے منتظر ہو؟ اہل ایمان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور اس قرآن کے سامنے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، نہ ہو جائیں ان لوگوں کے مانند جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، تو جب ان پر ایک طویل مدت گزر گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ یاد ہے سورہ بقرہ کی آیت، ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پھر پتھروں کی طرح سخت، اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت فاسقوں پر، فاجروں پر مشتمل ہے۔ دیکھ لو ایک راستہ وہ ہے، اب بھی نہ مڑو گے، اب بھی نہ توبہ کرو گے، اب بھی نہ باز آؤ گے، تو پھر دیکھ لو نشان عبرت کے طور پر وہ موجود ہے قوم۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اعلموا، اب ساتھ ہی جہاں یہ ذرا ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے، ہمت افزائی بھی، گھبراؤ نہیں۔ اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ دل کی زمین، دل کی کھیتی ایمان کے اعتبار سے بنجر ہے، کچھ نہیں اس میں، تب بھی گھبراؤ نہیں، مایوس نہ ہو۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، جان لو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ زمین دیکھتے ہو بے آب و گیا بڑی ہوتی ہے، بنجر، بارش برستی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کی کھیتی کو بھی اثر نو، ایمان کی فصل بخش سکتا ہے، مایوس نہ ہو۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات خوب واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی ہمت نہ ہارو، کوشش کرو۔ کھیتیاں دوبارہ اس کے اندر فصل آ جایا کرتی ہے، بارش برستی ہے، ہاں لیکن کھیتی کے اندر کچھ ہل چلانا پڑتا ہے،
بیج ڈالنا پڑتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے. تو یہاں بھی تمہیں ایک حل چلانا ہوگا. وہ حل چلانا کیا ہے؟ یہ مال کی محبت ہے کہ جو اس زمین کے اندر جس نے کہ بنجر بنا دیا ہے، اس کو حل چلاؤ، مال کی محبت نکالو. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کبیر. یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو قرض حسنہ دیں. یہ میں بتا چکا ہوں سورہ بقرہ میں جب ہم پڑھ رہے تھے 2 رکوع کہ اللہ کے لیے، دین کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرنے کی 2 مدیں ہیں. ایک انسانوں میں سے غرباء، مساکین، یتیموں، بیواؤں، بیماروں، مسافروں اور مقروضوں کے لیے خرچ کرنا، وہ صدقہ ہے. اس لیے زکوٰۃ کو بھی کہا صدقات، انما الصدقات للفقراء والمساکین. یہ کہ اللہ کے دین کے لیے، اس کی دین کی نشر و اشاعت ہے، اس کے پیغام کو پھیلانا ہے، اس کی تعلیم ہے، پھر اس دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ہے. اس کے لیے ساز و سامان چاہیے، اس کے لیے وسائل چاہیے. تو ایک ہے صدقہ، ایک ہے اللہ کے ذمہ قرض حسنہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، لہذا اس کی جد و جہد میں جو مال خرچ ہو رہا ہے اللہ اسے اپنے ذمہ قرض حسنہ کہتا ہے. یہ حل چلانا پڑے گا. مال کی محبت اس سے نکلے گی. صدقہ دو گے، اللہ کو قرض حسنہ دو گے. تو یہ جو اس نے بریک لگی ہوئی ہے، جیسے گاڑی کو بریک لگی ہوئی ہے اور آپ جو ہے ایکسلریٹر کو دبا رہے ہیں تو وہ تو لاکنگ کرے گی، وہیں کی وہیں کھڑی رہ جائے گی، چلے گی تو نہیں. کیسے چلے؟ بریک لگی ہوئی ہے. اس بریک کو کھولو پہلے. اور وہ بریک کیا ہے؟ مال کی محبت. اس کا علاج کیا ہے؟ انفاق. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. اب آخری مرتبہ یہ صدیقیت اور شہادت کا بھی مضمون ہمارے ہاں پھر آ گیا. اگر یہ بریک کھل گیا، اب گاڑی کو چلاؤ، گاڑی چلے گی. لیکن اب مختلف طبائع کی مناسبت سے اگر تو تمہارا مزاج صدیقین والا ہے، صدیقیت کے مرتبے کو پہنچ جاؤ گے. اگر مزاج شہادت والا ہے، شہداء کے مقام کو حاصل کر لو گے. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. بریک لگی بھی ہے تو کچھ نہیں ہوگا. مال کی بریک کھولو، گاڑی چلاؤ. جو یہ کر لیں گے والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اب ایمان اور اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کا، اب یہ ایکسیلریٹر دباؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. انہی میں سے صدیق ہوں گے، انہی میں سے شہداء ہوں گے ان کے رب کے پاس. لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ہوں گے ان کا اجر اور ان کا نور. اجر بھی ملے گا، نور بھی ملے گا. نور وہ جو آخر میں ملنا ہے، میدان حشر میں ملنا ہے، پل صراط پر گزرنے کے لیے ملنا ہے. اور اجر وہ ہے جو جنت میں داخل ہو کر ملے گا. لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ لوگ ہیں جہنمی. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اب جو چیز بریک تھی اس کو سمجھ لو. بریک کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی محبت. جان لو کہ یہ دنیا کی محبت کیا ہے اس کے سوا کہ کچھ عرصہ کھیل کود میں گزرتا ہے. لعب، بچپن میں اور کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. باپ کا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، بچے کو اس سے کیا غرض؟ اسے تو اپنا کھیل کود کرنا ہے. لہو، ذرا سا ٹین ایج آئی تو اب کھیل معصوم کھیل نہیں رہتا، اس میں کچھ سینشول گریٹیفیکیشن شروع ہو جاتی ہے. لہو. اور اسی وقت جو ہے زینت، بناؤ سنگھار بہت ہوتا ہے. بہت اس ایج میں مردوں کو بھی خیال ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک لباس ہو، پورا جو ہے ہمارے فیشن کے مطابق ہو. ویری سینسٹیو. اس کے بعد ذرا عمر بڑھتی ہے، تفاخر بینکم. اب فخر، نسل پر فخر، مال پر فخر، دولت پر فخر. اور فخر میں بڑھ جانا، جیسا کہ ہمارے ہاں پٹھانوں میں خاص طور پر ہے
کہ اب وہاں جو دوسرا سردار ہے وہاں پر وہ نئی کار لے آیا ہے، اب یہ کیسے رہ جائے گا؟ اسے بھی لانا چاہے اپنی زمین بیچے، کچھ کرے، اس سے اگلے ماڈل کی کار لا کے کھڑے نہیں کرے گا تو پھر جینا بیکار ہو گیا۔ تفاخر بینکم، لیکن جب ذرا زندگی ذرا اور ڈھلی، تکاثر فی الاموال والاولاد، کثرت سے مال اور اولاد۔ اس کے بعد یہ ہے، ایک سٹیج پر تو یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی نہ ہو چاہے سب کچھ چلا جائے، اور اگلی سٹیج پر یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی کیا، شیو بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، مال آنا چاہیے۔ یہ عجیب آیت ہے، انسانی زندگی کے یہ نفسیاتی مراحل ہیں، بہت کم لوگوں نے سمجھا اس آیت کو۔ اس کا ہر دور میں کوئی ایک شے ہوتی ہے جو انسان کے اس ذہن پر اور نفسیاتی اعتبار سے اس کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ بچپن میں کھیل کود، ذرا اس سے بڑا ٹین ایجرز، اس میں لہو وزینت، اس سے اوپر آئے تفاخر، اس سے اوپر آئے اب یہ ہے کہ بڑا ریئلسٹک ہو جاتا ہے آدمی، چھوڑو میاں ان باتوں کو، پیسے کی فکر کرو، رکھو اس کو، سنبھالو۔ تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث، میں نے بارہا کہا یہ ایک لائف سائیکل ہے، ہیومن لائف سائیکل۔ وہی لائف سائیکل آپ کو ملتی ہے باٹنی میں، نباتات میں، کمثل غیث، جیسے کہ بارش برستی ہے، اعجب الکفار نباتہ، تو جو کسان ہوتے ہیں اس سے جو روئیدگی کھیتی اپجتی ہے اس کو بڑی اچھی لگتی ہے، ثم یہیج، پھر وہ کھیتی اپنی پوری قوت پر آتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر دیکھتے ہو وہ زرد ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر کھیتی کٹ جاتی ہے اور چورا چورا کہیں جو ہے وہ توڑی کے ٹکڑے پڑے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑی خوشیاں ہیں، جشن بن رہا ہے، پھر وہ بچہ جوان ہوا ہے، ثم یہیج، جو اپنی پوری قوت کو پہنچ گیا ہے، فتراہ مصفرا، پھر بالوں میں بھی سفیدی آ گئی، پھر چہرے پر جھریاں آ رہی ہیں، ثم یکون حطاما، پھر مرے اور گڑھے میں دفن ہوئے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے۔ لیکن ایک زندگی آخرت کی ہے جس کے لیے کوئی اس طرح کا اینڈ نہیں ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور آخرت میں ہے بہت بڑی سزا اور مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یا رضوان ہے۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جان لو کہ دنیا کی یہ زندگی تو سوائے دھوکے کے ساز و سامان کی اور کچھ نہیں ہے۔ یہ تمہیں اپنے اندر گم کیے رکھتی ہے، بھلائے رکھتی ہے، نہ اللہ یاد نہ آخرت یاد، اسی میں مگن، اسی میں گم۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔